بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں شیر افضل خان مروت صاحب، سینئر ایڈوکیٹ ہیں، رکن قومی اسمبلی۔ مروت صاحب واپس آ گئے ہیں ملک میں، کیا کہیں گے؟ تحریک کی جو آپ نے باتیں کی وہ تو ساڑھے سچ ثابت ہوئی ہیں، اس طرح تحریک کامیاب نہیں ہوئی، کیا کہیں گے سر؟ یہ دیکھیں، ہمیں اپنی پارٹی کے نروس کا پتہ ہے۔ پھر جو تحریک جس کی توقع خان صاحب کر رہے تھے، وہ اگر آپ ہماری ماضی کی احتجاج دیکھ لیں تو ان کے مقابلے میں یہ بالکل ہی ایک فلاپ شو تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ صرف بیانات کی حد تک لوگ محدود رہے کہ 5 تاریخ کو جو ہے پیک ہوگا۔ اب پیک کس طرح آئے گا؟ یہ اس طرح جو ہے صرف خان کا پیغام لوگوں پہ چھوڑ دینے سے جو ہے لوگوں کا نکلنا ممکن نہیں ہے، جب تک کہ آپ خان کے اس پیغام کے مفہوم کو لوگوں پہ جو ہے آگاہ نہ کریں کہ خان کیوں لوگوں کو، پاکستانیوں کو نکلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کو موٹیویشن دینا سب سے اہم تھا۔ اس دفعہ کوئی موٹیویشنل ویڈیوز کسی ایک لیڈر نے نہیں بنائی، کوئی پیغامات نہیں دیے گئے، پاکستانیوں کو کے بیچ کمپین نہیں کیا گیا، اور اس وجہ سے جو ہے پھر اسٹریٹجی نہیں تھی۔ دیکھیں، یہ اپنے علاقوں میں احتجاج کرنے سے، ایک دن کا احتجاج ہے، کئی لوگ نکلے کہیں نہیں نکلے، اس سے کیا حاصل ہوا؟ ماں سوائے اس کے کہ آپ نے اپنی ایک ناکامی بتا دی، لوگوں کے زبان میں اپنی یہ ناکامی دے دی۔ اب میڈیا اس پہ جو ہے جگالی کر رہا ہے۔ مروت صاحب یہ بتائیں کہ اب کہا جا رہا ہے کہ ضمنی الیکشن میں جو ہے وہ پی ٹی آئی حصہ نہیں لے گی، اور عمران صاحب نے فیصلہ کیا کہ 10 سال ہمارے بندوں کو سزا سنائے گی، اس وجہ سے اب بائی الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیں گے، تو یہ فیصلہ کیا درست ہے؟ ضمنی الیکشن نہیں ہوں گے، ضمنی الیکشن نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ فیصلے بڑے ناقص ہیں۔ اپیٹمنٹ کے چارج پہ انہوں نے جو ہے پورے ایوان کے جو اپوزیشن لیڈرز ہیں دونوں ایوانوں میں، ان کو ڈسکوالیفائی کیا، زرتاج گل کو، اور یہ نہ وہاں کے رہنے والے ہیں نہ وہاں گئے تھے، بس سنی سنائی باتوں پہ۔ اس طرح نظام عدل جس طریقے سے انہوں نے زمین بوس کیا ہے، اور جس طریقے سے یہ ضلعی عدلیہ کے جج صاحبان جو ہیں اپنے ہی ادارے عدلیہ کو جو ہے جس طریقے سے جو ہے ننگا کر رہے ہیں ایسے فیصلوں سے، اور بحیثیت ایک وکیل کے میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں عدلیہ ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے کہ جو دور نمازی میں کبھی اس پہ آیا تھا، نہ کبھی اس طرح اتنے بیہودہ گھٹیا فیصلے ہوئے ہیں۔ یہ فیصلے نہیں ہیں بلکہ عدلیہ کے منہ پہ تماچے ہیں۔ سر یہ بتا دیں کہ کیا جو بندے نائل ہوئے ہیں انہوں نے کسی سے رابطہ کیا ہے کہ آپ ان کا کیس لڑیں؟ اگر کریں گے، میں تو نہیں تھا، میں تو رات کو امریکہ سے آیا ہوں، تو میں ہر ایک کے لیے حاضر ہوں، اور یہ فیصلے ٹیرنے والے نہیں ہیں۔ مطلب 109 میں زرتاج گل جو ڈی جی خان کی سکونتی ہے، وہ 9 مئی کو فیصل آباد میں کیا کرنے گئی تھی؟ کوئی ایویڈنس آئی ہی نہیں۔ اب ایویڈنس کیا آئے جی؟ اس کی ایما شامل تھی۔ کون سی ایما شامل تھی؟ ایما کی کیا شہادت ہے؟ وہ پردے کے پیچھے، ٹیبل کے پیچھے یا نیچے چھپنے والی جو داستانیں ہیں، اس پہ صرف پھنسی ہی آ سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ انڈیا پر 50% ٹیرف لگا دیا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اب جو امریکہ ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو تیل کی تجارت کرنے جا رہے تھے، یہ اقدام پاکستان کے لیے بہتری کی، خوشحالی کی ثابت ہوگا؟ پاکستانی مفت میں خوش ہو رہے ہیں۔ انڈیا پہ ٹیرف اس لیے لگایا کہ انڈیا کے گڈز جو ہیں امریکہ جاتے ہیں، ہماری تو مرغیاں بھی نہیں جاتی ہیں، تو ہم پہ ٹیرف بڑھائیں یا کم کریں، فرق کیا پڑنے والا ہے؟ ہماری کتنی جو ہے امریکہ کو ہماری ایکسپورٹس نہ ہونے کے برابر ہیں۔ البتہ امریکہ پہ اگر پاکستان ٹیرف لگا دے تو معنی رکھتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں یا چائنا سے آتی ہیں یا امریکہ سے آتی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ جو حکومت ہے یہ اب لانگ ٹرم چلنے کے لیے تیار ہے؟ چلے گی لانگ ٹرم؟ فی الحال تو ہم خود ہی ان کو لانگ ٹرم چلانے کے لیے سہولت کاری کر رہے ہیں، ورنہ اگر ہم ہاتھ پاؤں صحیح لاتے اور صحیح احتجاج کرتے تو یہ کب کی ہم ان کو لگام ڈال چکے ہیں۔ سر 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے 27ویں ترمیم بھی آنے جا رہی ہے، تو 27ویں ترمیم لانے کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے حکومت؟ 27ویں لائے، 28ویں لائے، باجا بنایا ہوا ہے پارلیمان کو جیلیے منیز ڈال کے، تو بجائیں گے۔ اور جب تک پاکستانیوں کو ادراک نہیں ہوگا، شعور نہیں ہوگا کہ یہ آپ کے ووٹ کے حق کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، آپ کی آزادی کے ساتھ، آپ کی بنیادی حقوق کے ساتھ، تب تک یہ آئین سازی کے نام پہ پاکستان کی جو حیت ہے، شکل ہے،
وہ مسخ کرتے رہے۔ آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ چاہیں عمران خان صاحب کو مل سکتے ہیں اور آپ کے لیے ملنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، تو کیا آپ آج خود عمران خان صاحب کو ملنے ڈیالہ جیل جائیں گے؟ دیکھیے، میرے جانے نہ جانے کا سوال نہیں ہے، ہمارے معاملات بڑے بگڑ گئے۔ خان کے یا جو پارٹی نے فیصلہ کیا، اس کے بعد سوشل میڈیا نے گالم گلوچ کی، اور اس کے بعد علیمہ خانم آئی، انہوں نے مجھ پہ الزامات لگائے، پھر سلمان اکرم راجہ، تو ہم بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس واپس آنے کا تو میں نے اب نہیں سوچا ہے۔ جہاں تک خان کا تعلق ہے، پارٹی کو احساس ہونا چاہیے، اسی لیے میں نے کہا تھا کہ میرے بغیر یہ شو ان کا کامیاب نہیں علی ہے۔ محمد خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو واپس آ جانا چاہیے۔ میں آنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، لیکن یہ بے توقیری کے ساتھ نہیں۔ آج ابھی جو میرے سے گور صاحب بتا رہے تھے، خان کے ساتھ اس دور میں کھڑا ہونا یا اس کا نام لینا یا اس کی پارٹی کا جھنڈا اٹھانا، یہ جہاد کے برابر ہے۔ آپ لوگوں نے اپنی قوت خود ہی منتشر کی، خواہ مخواہ میں ڈسپلن کے نام پہ اب لوگوں کو نکالے نا۔ اس لیے تو میں کہتا تھا کہ لوگوں کو نکالنے کا ہنر جانتا ہوں، لوگ اعتماد کرتے ہیں، نکال کے دکھا سکتا ہوں، اور اس کے لیے تمام نتائج کے لیے بھی تیار تھا کہ جو بھی نتائج اس کے ہوں گے۔ لیکن یہ اس طرح نہیں ہو سکتا ہے کہ خان کی بہن ایک دن آئے، میرے خلاف بیان دے، اور پھر ورکر مجھ سے یہ توقع رکھے کہ میں جواب نہیں دوں گا۔ میں نے پہلے کہا ہوا ہے سب کو کہ جو خما سوائے خان کے کوئی اور میرے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے۔ جواب تو میں سب کو دوں گا، عزت سب کو پیاری ہوتی ہے، یہ کسی کے گھر سے تیار کھانا نہیں آتا ہے کہ جتائیں یا، اور میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ میں چھوٹے چھوٹے بونوں کے لیے جو ہے اپنی جو انا ہے یا اپنی جو وقار ہے اس پہ سمجھوتا کروں۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔